تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر، وبه الہدایۃ ومنہ البدایۃ والیہ النہایہ، بحمدہ الوقایۃ وعین العنایۃ وحسن الکفایہ، والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام، مالکی وشافعی واحمد الکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطانہ القدیم من الخبیث المخبث الرئیس اللعین الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ وفی مقام آخر قال اللہ جل وعلا فی القرآن: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وکلا وعد اللہ الحسنى۔ وفی مقام آخر قال اللہ جل وعلا فی القرآن: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد ہے اس رب کو جس نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے خود خدا کو ظاہر کیا۔ حمد ہے اس رب کو جو رب العالمین ہے، اور درود ہو اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کو جسے کائنات کا ایک ایک ذرہ یاد کرتا ہے، اور درود ہو اس نبی پر جسے خود خدا یاد کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب آج پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شفیع روز جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کے سلسلے میں ان بزرگ ہستیوں، علماء، سادات کرام، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اسرار حسین شاہ چشتی صاحب، اور علامہ شفیق صاحب اور دیگر احباب، جتنے بھی علماء جمع ہے۔ میں آپ کے یہاں علاقے کا آس پاس کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، بڑے دور کا رہنے والا ہوں، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ جتنے بھی یہاں علماء تشریف فرمائے، سادات کرام تشریف فرمائے، اور ذمہ داران منتظمین محفل 12 روزہ جو محفل ہے اس کے جتنے منتظمین ہیں، آپ سب لوگ اس بات پر لائق صد مبارکباد ہیں کہ اس دور دراز جگہ پر، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ 12 روزہ محفل کا انعقاد کرنا اور چن چن کر علماء کو مختص کر کر کے بلانا، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی خاص عطا ہے۔ یہ
میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ چھوڑ دیں مائک کو. مائک تو اب آئے نا. ہمارے خاندان کے ایک بابا گزرے حضرت عباس، نبی پاک کے سگے چچا تھے. وہ آواز لگاتے تھے تو کافر کانپ جاتے تھے، اتنی اونچی آواز تھی حضرت عباس کی. جناب مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب میدان کارزار میں کھڑے ہو کر اتنا کہتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا، اتنا کہنے سے سامنے والے سورما کا دل دہل جاتا تھا کہ پہلے جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا. پھر میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. آپ کو یہ اس طرف آپ کی توجہ درکار ہے کہ آپ یہ اگر ساؤنڈ سسٹم بند ہو گئے تو آپ پریشان نہ ہو. آپ کو برابر آواز پہنچے گی، برابر انشاءاللہ آخر تک آواز آئے گی. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بالکل آپ توجہ سے بات کو سنیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں میں جو آمنے سامنے پہلوان آتے تھے وہ اپنا تعارف پیش کرتے تھے کہ میرا تعارف یہ ہے. تو جب مرحب نے جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا تعارف پیش کیا تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے کی عورتوں کا میں نے دودھ پیا، فلاں قبیلے میں نے تیر بازی سیکھی، فلاں قبیلے میں نے تلواریں چلانا سیکھی، فلاں قبیلے میں نے نیزہ بازی سیکھی، فلاں قبیلے میں گھوڑ سواری سیکھی، اور پھر میں شہر بن گیا. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کتنا عرصہ لگا؟ تو کہنے لگا 20 سال میں متواتر یہ ساری چیزیں سیکھتا رہا. جب میری عمر 20 سال ہو گئی، 20 سال کی عمر میں یہ سب کچھ سیکھ گیا. تو مولانا نے فرمایا تو بڑی دیر کے بعد شعر بنا ہے. میری ماں نے مجھے پیدا ہی شعر کیا ہے. تجھے بڑا وقت لگا ہے شعر بننے میں. انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں جب پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھے دیکھا. فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ یہ تو حیدر ہے. اب یہ آپ حیدر کو بھی سمجھ لیں، پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. بات چل گئی ہے. یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے علی علی نہیں کرتے، علی علی نہیں کرتے. ابھی کراچی میں بہت بڑی محفل تھی، بہت بڑی محفل تھی، کثیر علماء کا جمع غفیر تھا. شاہ صاحب قبلہ آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہاں بھی کچھ تھوڑے بہت جراثیم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء اہل سنت زندہ باد. بیٹا تیری بڑی مہربانی ہوگی بیٹا، اب آپ لوگ بات نہیں کیجیے گا. میرے بچے پیارے بیٹے ناراض نہیں ہونا. تو کافی سارے لوگ بیٹھے تھے. میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، کوئی 9 سال 8 سال کا بچہ ہے. میں نے اس کو کھڑا کیا، میں نے مائک پہ اس کو کہا بیٹا مائک پکڑ، مائک پکڑ اور بتا تیرا باپ تجھے صبح اور شام روزانہ تجھ سے کیا سنتا ہے اور تجھے وہ سن کر کیا کہتا ہے. اس بچے نے، میرے بیٹے نے مائک پکڑا اور اس نے پکڑ کر کہا. علماء کا جمع غفیر تھا، عوام اہل سنت کا بہت بڑا ایک ہجوم تھا. تو اس نے مولا علی سے لے کر امام محمد مہدی تک 12 اماموں کے نام فر سنائے. وہ 8 سال کا بچہ ہے. اور پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بتا تیرا باپ تجھے کیا کہتا ہے صبح شام، یہ نام سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ لوگوں کو کہنے لگا میرے بابا مجھے بتاتے ہیں بیٹا جڑی گل کسے جگہ تو کسے بوئے تو حل نہ ہوندی ہوئے نا تے رب نو انہاں 12 ناواں دا نا پیش کیتا جاوے تے رب انہاں 12 ناواں دے صدقے خالی نہیں موڑدا. یہ ہم اپنے بچوں کو درس دیتے ہیں شاہ صاحب. روزانہ
صبح بھی شام کو بھی. صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز میں تو ہم اپنے بچے کو درس دیتے ہیں. رات کو سوتا ہے قرآن. میں خود اپنے بچوں کا قرآن سنتا ہوں, قرآن ان کو پڑھاتا ہوں. قرآن پڑھنے کے بعد اب میں ان کو کہتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں, بیٹا اب خاموش قرآن تو تم نے پڑھ لیا ہے, اب بولتے قرآنوں کے نام مجھے سناؤ. میرے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ بولتے قرآن ہے, مولا علی سے لے کر امام محمد مہدی تک. بہرحال تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے فیضان نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. فیضان نسبت مصطفیٰ اور صحابہ کرام و اہل بیت رسول. پہلے اس موضوع کو سمجھ لیں. موضوع کیا ہے آپ کہیں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یار یہ کیسا موضوع ہے. اور چن کے منتظمین محفل نے سب سے مشکل موضوع میں نے دیکھا ہے, سارے مقررین کے نام پڑھے ہیں علماء کے, سب سے مشکل موضوع میرے ذمہ لگایا ہے. تو بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے, اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. اب آ جائیے فیضان نسبت مصطفیٰ. یہ تو بات آسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نسبت, آپ سے جڑنا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے منسوب ہو جانا. منسوب ہونا کس کو کہتے ہیں, نسبت کس کو کہتے ہیں؟ ادھر میری طرف دیکھیں. پنجابی میں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے, مجھے پنجابی بولنے کے لیے تھوڑا منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو سب کو اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس پھر ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کوٹی پہنی ہوئی, یہ ویسٹ کوٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وسکٹ کہتے ہیں آپ لوگ, ہم بھی وسکٹ کہتے ہیں. یہ اس کوٹی کو کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب کی کوٹی, ایسے ہی کہیں گے. یہ میں نے پین یہاں پر لگایا ہوا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ ابھی آنے سے پہلے میں نے حذیفہ کو کہا, میں نے کہا بیٹا میرا کالا امامہ میرے ایک شاگرد نے لے لیا ہے. اس نے کہا استاد جی آپ کا تبرک چاہیے. تو وہ سر پہ بندھا ہوا تھا. میں نے کہا پتر ابھی تو یہی تبرک ہے, قمیض تو اتار کے تجھے دے نہیں سکتا, یہ لے لے. بولا جی کوئی ایسا تبرک دے جو آپ نے پہنا ہوا. تو میں نے کہا ابھی سر پہ امامہ ہی. تو اس کو میں نے کہا بیٹا ایک امامہ کٹوا کے اور پیکو کروا کے, یہ ابھی نیا تازہ تازہ لیا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کے اوپر چھائے نہیں. جب تک میں نے یہ امامہ نہیں لیا تھا اس وقت تک اس امامے کو کسی سے اس کپڑے کو نسبت نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ میں نے لے لیا, عشاء کی نماز پڑھ کے اس کو میں نے باندھ لیا. پہلے یہ صرف کپڑا تھا, صرف کپڑا تھا, لیکن جب میں نے اس کو لے لیا باندھا سر پہ, اب یہ کپڑے کے ساتھ ساتھ امامہ ہو گیا. اور پھر اس کو مجھ سے نسبت بھی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی, اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو ایک کپڑا ہوتا ہے, مارکیٹ سے آپ ہرا کپڑا لے کے آتے ہو, کالا کپڑا لے کے آتے ہو, سفید کپڑا لے کر آتے ہو. یہ کس واسطے لے کے جی قرآن اتنے چڑھانا سے لے کے جا رہے ہیں. بیچ میں تھوڑی تھوڑی پنجابی بولوں گا, آپ کا لانجا بھی راضی ہو جائے. جنی مینو آندھی ہے تو لتا باوا توڑ لئی دے. تو قرآن بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قرآن پہ یہ کپڑا چڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ بابا جی تشریف فرمائے, انہوں نے سر پہ پگڑی مبارک رکھی, دستار مبارک. ان کے پوتے, ان کے بچے اس دستار کی بڑی قدر کرتے ہوں گے, بڑے پیار سے اٹھا کے اس کو رکھتے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جی ہمارے دادا کی, ہمارے والد صاحب کی سر کی عزت ہے. اس کپڑے کو ہمارے دادا سے نسبت ہو گئی, ہمارے دادا سے جڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی طرح آپ نے کپڑا اٹھایا, گھر پہ لائے, ماں جی کو دیا, سیدھے قرآن کے اوپر چڑھا دے. پہلے وہ ایک کپڑا تھا, لیکن جب وہ قرآن کے اوپر چڑھ گیا, اللہ نہ کرے وہ کپڑا بھی اگر آپ کے ہاتھ سے وہ جزدان کھولتے, وہ جزدان ہی کہتے ہیں آپ اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو, غلاف.
وہ جزدان، وہ غلاف، وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے، کیا وہ کپڑا قرآن ہے؟ بتاؤ. لیکن آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو آپ فوراً اس کو اٹھا کے کیا کرتے؟ ایسے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹا یہ ایکو نہیں کھولنا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایکو میں اصل میں بات سمجھ نہیں آتی، ناراض نہیں ہونا. میں چونکہ مدرس آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں میری قوم کو بات سمجھ آ جائے. اساں سراں تے ٹرانی لاڑیاں اپنی قوم نو گل سمجھانی ہے. اے سر تے ٹر لا لا کے نا تے اتھے تک نوبت آ گئی ہے. وہ کتھے تک آ گئی ہو تو انہوں اسرار شاہ صاحب دسن گے. بہرحال وجہ کیا ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کے ساتھ یہ کپڑا جڑ گیا. یہ کپڑا دادا جان کے سر پہ آ گیا، یہ کپڑا شاہ صاحب کے سر پہ آ گیا. اس کی قدر کرو، اس کو ادب دو، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو. اور ہمارے بزرگوں نے تو یاد تک لکھا. سننا، میں تھوڑا سا پھر اس کو آگے لے جا کر آپ کو بالکل مسئلے کے نزدیک لانا چاہتا ہوں. مسئلے کے بالکل نزدیک لا کر ذہن کو حاضر رکھیے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک عزیز مرنے والا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے. تو بھائی میرے پاس کیوں لائے؟ کہا طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وہ تکیہ مبارک ہے جس تکیہ مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنا سر انور رکھا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، آپ تیل رج کے لگاتے تھے، رج کے لگاتے تھے. تو آپ کے سر انور سے بڑی بڑی زلفیں تھیں، تو وہ سر انور سے تیل کی چکنائی چمڑے کے تکیے کے اوپر لگ گئی. وہ تکیہ سلسلہ بسلسلہ نسل در نسل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں لائے اس کو؟ کہا مرنے والا ہے. کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک ہے، یعنی وہ تکیہ جس کو نبی پاک سے نسبت ہو گئی، جس کو نبی پاک کے سر انور میں لگے ہوئے تیل سے نسبت ہو گئی. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ٹپکا دے. مثال کے طور پہ بوتل ہے، اس میں سے ایک ڈھکن ڈال کے ٹپکا دے، اور وہ جو قطرے گرے نا ان قطروں کو لا کر ہمیں دے دیں. بندہ مرنے والا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو وہ لا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ پانی ان کو دیا. انہوں نے وہ تکیے کے ساتھ مس ہوا پانی اس مریض کے ناک میں ٹپکایا. وہ تو اس کا بند تھا، بیہوش تھا. آپ جانتے جو آدمی بیہوش ہو تو اس کے دانت جڑ جاتے ہیں، ایسے ناک میں ٹپکایا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے وہ قطرہ اس کے ناک میں ٹپکا نا، وہ آدمی جس کی سانس اکھڑ رہی تھی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بولو نا سبحان اللہ. اب وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے موضوع کی طرف وجہ کیا ہے؟ طبیبوں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تکیہ ہے جس تکیے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، آپ علیہ السلام سے منسوب ہو گیا ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی دستار مبارک کی عزت ہے، جس طرح آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جس میں اقدس سے مس ہوئی تلوار کی نسبت ہے، جس میں اقدس سے مس ہوئی قمیض مبارک سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کا وقار ہے، اس کی قدر ہے.
اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہو تو خوش نصیب ہے، نہیں ہوتے ہو تو بد نصیب ہو، وہ تمہارا اپنا نصیب ہے۔ ہم تو اس کے سامنے بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہی مسجد کے اندر نبی پاک کا ایک امام مبارک رکھا ہوا ہے، ہم تو اس کے سامنے بھی ایسے یوں، میں نے قبلہ امیر علیہ سنت کے مریدوں کو دیکھا، وہ ایسے یوں سر جھکا کے ایسے وہاں ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم الیاس قادری صاحب کے مرید نہیں ہو، پھر اس کے ترانے کیوں گاتے ہو؟ میں کہتا ہوں میں ترانے اس وجہ سے گاتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، سچا عاشق ہے۔ مجھے کوئی دعوت اسلامی والے کوئی فیس نہیں دیتا ہے، اور نہ میں اس کام کی فیس لیتا ہوں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، اہل سنت کے اندر چھپے وہ لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آل سے یا آپ کے اصحاب سے تھوڑا سا بھی بغض تھا نا، انہیں ونڈ کر دیتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو کام ہم کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں گھوم کے نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک نعرہ، ہر صاحب یہ نبی، ہر صاحب یہ نبی۔ تو ہم نسبت کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ بھائی وہ تلواریں، وہ نیزے، وہ برچیاں، وہ بالیں، وہ ڈالیں، وہ امامے، وہ کپڑے، وہ نالین اور وہ پیالے، جن پیالوں کو نبی پاک نے شرف بخشا۔ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مٹی کا وہ ذرہ جو نبی پاک کے پاؤں اقدس سے لگی ہوئی جوتی مبارک کے اندر جو تسمہ مبارک ہے، اس تسمہ مبارک کے اندر جو مٹی کا ذرہ ہے، ہم اس مٹی کے ذرے کو بھی اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب تمہیں ایک انجیل کی بات سنا دوں، انجیل برناباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بڑا لمبا خطاب کیا، بڑا فصیح و بلیغ خطاب کیا، تو لوگوں نے کہا سلام ہے اس ماں کو جس کی گود میں تم پلے ہو، جس نے تمہیں جنم دیا ہے، جس نے تمہاری پرورش کی ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سلام میری ماں کو نہیں کرو، سلام نبی آخر الزماں کی ماں کو کرو۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ تو اس وقت ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، یہ انجیل کا حوالہ دے رہا ہوں، نشان میں نے لگایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جس کے پاؤں مبارک کے اندر جو جوتی مبارک لگی ہے، اس جوتی مبارک کے اندر جو تسمہ مبارک ہے، اس تسمہ مبارک کے اندر جو مٹی کا ذرہ ہے، اس مٹی کے ذرے کی قدر میں عیسیٰ روح اللہ کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ برناباس کی انجیل کی بات پڑھی نا تو میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ چونکہ مٹی کے ذرے کو نبی پاک کے پاؤں مبارک کی جوتی مبارک کے تسمہ مبارک سے نسبت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا کہ نبی پاک کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ جس طرح مولا علی کو نبی پاک سے نسبت ہے، بس ہم سننا اب یہاں سے موضوع کی طرف بالکل ہم آ چکے ہیں۔ جس طرح مولا علی کو نبی پاک سے نسبت ہے، امام حسن کو نبی پاک سے نسبت ہے، امام حسین کو نبی پاک سے نسبت ہے، میری اماں پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وعلی بالہا وجدہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا عنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس طرح ان کی عزت وقار صرف اس وجہ سے ہے کہ انہیں رسول اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح صدیق اکبر سے لے کے نبی پاک کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک کو ہر صحابی کو نبی پاک سے نسبت ہے۔ تو ہم نبی پاک کے خون کی نسبت کی بھی قدر کرتے ہیں اور نبی پاک کے ساتھ جڑنے والے ایمان کے رشتے کی بھی قدر کرتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ۔ بھائی یہ تو انصاف نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ایک قوم یہ کہے کہ ہم مدینے کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ تو مدینے کی مٹی سے تو پیار کرتا ہے، تو مدینے کے ذروں سے تو پیار کرتا ہے، تو مدینے کے درختوں سے تو پیار کرتا ہے۔ ہاں ہر کسی کے گھر میں رکھے مدینے، یہ کیا ہے؟ مدینے کا پتھر ہے، یہ مدینے کی مٹی، یہ کیا ہے؟ مدینے کے درخت کا پتا ہے، یہ کیا؟ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، یہ کیا؟ یہ مدینے کی کھجور ہے، اس سے تو تجھے پیار ہے۔ تو وہ کیوں بھائی؟ رسول اللہ سے نسبت ہو گئی، رسول اللہ کے شہر سے نسبت ہو گئی، رسول اللہ کے مدینہ المنورہ سے نسبت ہو گئی، تو مدینے کی مٹی سے تو تجھے پیار ہے، تو اس مٹی سے تجھے پیار نہیں ہے جس مٹی کے ساتھ رسول اللہ کی مٹی ملی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ایک مسئلہ تمہیں یہاں سمجھا دوں، سب مانتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، احمد رضا، اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے، کیا؟ احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جدی شہد دی مٹھاس دا بھی کوئی جواب نہیں تے جدے ڈنک دا بھی کوئی جواب نہیں۔ خود کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں مٹھا بھی بڑا میں لیکن جتھے گڑبڑ تکنا تے ڈنک بھی اتھے مارنا ہو۔ انہوں کہندے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف، فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا جو دامن ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، بولو انشاءاللہ نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جتنا بھی لکھا ہے، خود نہیں لکھا، مدینے والے مصطفیٰ کی اجازت سے لکھا ہے، سرکار کی نگاہ عنایت سے لکھا ہے، سرکار کی نگاہ مجھ پر پڑی ہے نا تو میں نے پھر لکھا ہے، ایسے نہیں لکھا۔ اتنے بڑے بڑے عقدے حل کیے، اتنے بڑے بڑے عقدے حل کیے، ایسے حل کیے، کیوں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سرکار کی نگاہ عنایت کا کمال ہے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اب واپس آ جائیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے۔ پہلے یہ مسئلہ بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا نظریہ ہے، جس کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہ وہیں پر دفن ہوتا ہے، ایسے ہی ہے؟ وہ بول پاؤ، جہاں کی مٹی ہے وہیں دفن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہے۔ اب مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، ایک آدمی پیدا پاکستان میں ہوا اور تدفین اس کی جنت البقیع میں ہوتی ہے، ہاں ہاں اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے جی اصل میں اس کی ادھی مٹی اتھے دی سی، کیا ادھی مٹی اتھے دی سی، تو جا کی مٹی وہیں پر دفن۔ حضرت ابو بکر و عمر کہاں دفن ہے؟ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ کہاں دفن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر۔ فتاوی افریقہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو 100 سوالوں کے جواب دیے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، انا و ابو بکر و عمر خلق من تربۃ واحدہ، میں، میرا یار ابو بکر اور میری مراد عمر، ہم تینوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے۔ اچھا اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی، میں آپ کو قرآن کی آیت اس میں سناتا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اللہ فرماتا ہے جس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. چلو اگر آپ کو حدیث سمجھ نہیں آتی تو آپ قرآن کی آیت لے لو. جس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے اسی مٹی میں واپس ہم تمہیں لے کر جائیں گے. قرآن خود فیصلہ کر رہا ہے کہ لوگوں ابو بکر و عمر کی مٹی وہی ہے جو میرے سونے محمد کی ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو کہ نہیں آیا؟ مسئلہ سمجھتے جائے، ایسے صرف سبحان اللہ نہ کہے. اب ایک طرف تو یہ نسبت صحابہ کرام کی، یہ نسبت ہے. دوسری نسبت کیا ہے صحابہ کی، وہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر رکھا. محدث حاجری 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. 1100 سال پہلے کا آدمی، میں کوئی 13ویں 14ویں صدی کے آدمی کی بات نہیں کر رہا. 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور امام الحرمین ہیں، مکہ مدینے کے مشترکہ امام ہیں. 3 دن مکے میں نمازیں پڑھاتے، 3 دن مدینے میں نمازیں پڑھاتے. آپ سبحان اللہ، اتنا بڑا امام ہے. انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس بات کو لکھا. انہوں نے کہا نبی پاک کی نسبت کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، نسبت مصطفیٰ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے. کہا کوئی آدمی اللہ کے قرب میں جانا چاہے، سنیے گا بڑی توجہ سنیے. اور یہ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے بھی، آپ کے جو مرشد کریم ہے مفتی عنایت رائی، مفتی صاحب تھے آپ کے مرشد، مفتی تھے. آپ تو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنا بڑا پیر بن جاتا ہے. ہاں، آپ بابا بلے شاہ کے مرشد کریم صرف سید آپ سید تھے. آپ نے علم کو دیکھ کر بیعت کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑا پیر سوٹا بڑا لانا ہے، کیڑا پیر پانگ زیادہ کوٹ لینا ہے، ناراض نہیں ہونا، تے کیڑا پیر نمازاں زیادہ چھڑدا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں تے کیڑے پیر نے خلاف شرع داڑھی منڈی ہوئی تے وڈیاں وڈیاں پیرا تک زلفاں رکھی، وہ ساڈا سچا پیر ہے. تو مفتی عنایت رائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے اپنے فتاویٰ کے اندر. کیا کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اللہ کے قرب کی 4 منازل ہیں، سالک، عارف، واصل باللہ. کہا کہ یہ 4 منازل طے کرنے کے لیے 60 سال عبادت درکار ہے. کتنی؟ 60 سال کی عبادت. کسی کو 40 سال لگ جاتے، کسی کو 30 سال لگ جاتے. اور بابا بلے شاہ نے تو اعلان کیا تھا جاتے ہوئے کہ میری قبر پر لکھنا بلیا مریا میں نہیں، مریا کوئی اور ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ابھی تک اسی منزل میں ہوں. لیکن اچھا، تفسیر بیضاوی میں بھی یہ بات لکھی، محدث حاجری نے بھی اس بات کو لکھا. وہ کہتے ہیں 60 سال کے بعد، ادھر دیکھنا، 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کے پردے اٹھتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ وہ بولو یار، سمجھ آ رہی سب کو؟ اللہ کی عبادت 60 سال کی، ریاضت کی، مجاہدے کی ہے، مراقبات کی ہے، مشاہدات کی ہے، 40 سال کی، 30 سال کی. اس کے بعد پردہ اٹھتا ہے. کہتے ہیں ہمیں ایک ایسی جگہ بھی معلوم ہے جہاں جاتے ہی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے. کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا وہ جگہ پہلے سمجھ لو وہ جگہ کون سی، پھر واپس آتے ہیں. وہ جگہ کون سی؟ سید عبدالوہاب شرانی نے لکھا کہ جب بندے پر وہ پردہ اٹھتا ہے نا تو اسے اپنی سجدہ گاہ میں نور نظر آتا ہے، اللہ کی صفات کی تجلیات کا نور نظر آتا ہے. اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ رب کی صفات کی تجلیات کا نور نظر آتا ہے. تو وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے، سننا اس بات کو بڑی توجہ سے سننا، اپنے دل میں خیال کرتا ہے میری عبادتیں رنگ لے آئی، میری ریاضتیں رنگ لے آئی، میرے سجدے رنگ لے آئے، میری تلاوت قرآن رنگ لے. اللہ تعالیٰ غیب سے ندا دیتا ہے منادی کے ذریعے سے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، او گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان، تو وہ چونکتا ہے، ایسے چونکتا ہے، یہ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری عبادتوں کا کمال نہیں ہے، تیری ریاضتوں کا کمال نہیں ہے، تیرے سجدوں کا کمال نہیں ہے، تیری رکوع کا کمال نہیں ہے، تیری تلاوتوں کا کمال نہیں ہے، تیرے صوم صلات حج زکات کا کمال نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے مولا راتوں کو اٹھ کے سخت سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا رہا، تیری بارگاہ میں پوری پوری رات کھڑا رہا، کیا یہ میری ریاضتوں کا کمال نہیں ہے؟ ان راتوں کا، ٹھنڈی راتوں کی عبادتوں کا کمال نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہاں تک پہنچنے میں یہ تیری عبادتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عرض کرتا ہے مولا پھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسئلہ یہ ہے یہاں تک تو اس وجہ سے پہنچا ہے، ادھر سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اللہ تعالیٰ کا منادی ندا دیتا ہے یہاں تک تو اس وجہ سے پہنچا ہے کہ تو میرے محمد کا غلام ہے۔ یار آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی بات، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہاں اس وجہ سے پہنچا ہے کہ تو میرے سونے محمد عربی کا غلام ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کہا جی عرصہ لگ جاتا ہے، عرصہ لگ۔ مولانا روم نے لکھا خود آمد ز درب دوش بتے زمزمہ سازے سرتاب قدم غارتے ہوش ہما نازے۔ کہا کہ جانتے ہو اس مقام تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کہا کہ اس مقام تک پہنچنے میں محشر بھی برپا ہو سکتا ہے، محشر تک بھی یہ مقام نہیں ملتا۔ کہا لیکن ایک جگہ ایسی ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بندہ جائے، سامنے بیٹھے، کلمہ پڑھے، اس کو یہ مقام مل جاتا ہے۔ کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا وہ جگہ محمد عربی کا در ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ وہ سرکار کا در ہے کہ اگر کوئی عرب کا بدو بھی آیا نا، اس نے آ کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا، سرکار نے اپنی نگاہ مبارک اس پر اٹھا دی، ایسے دیکھ، کہتے ہیں سونے کی نگاہ اٹھ گئی تو میرے امام نے مسئلہ حل کیا، جس طرف اٹھ گئی، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہا وہ 60 سال کی عبادت ہے، وہ 80 سال کی عبادت ہے، ایک طرف سرکار کے پاس آ کر بیٹھ کر کلمہ پڑھنا، ایک طرف سرکار نے جس کو اپنے سامنے سنا۔ اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں کو کھول کر سننا۔ کہا سرکار نے جس کو اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کر کلمہ پڑھایا، توجہ ساری ادھر رکھنا، بٹھا کر کلمہ پڑھایا، اور ایک نگاہ چک کے تک لیا۔ کہا سونے دی نگاہ چک کے تکڑا سی انہوں رب نال انج ملا دیتا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ ایسے رب کے ساتھ ملا دی، یوں ایسے، جس کو سرکار نے ایک نظر، یہی وجہ ہے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا، ایک ایسا بھی صحابی ہے جس نے نبی پاک کی صرف اتنی سی صحبت اختیار کی، حضرت وحشی بن حرب آئے، ایک منٹ حذیفہ تو ادھر آ، دیکھیے گا، اتنی سی صحبت اختیار، ہاتھ ملا بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اتنا پڑھا، سرکار نے پڑھایا اور کہا کہ چلے جاؤ، اب دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا، اب آپ اپنی اپنی گھڑیاں ذرا سامنے رکھ لیں، سیکنڈ لگا لیں، لگا بیٹا سیکنڈ کتنے بنتے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا۔ کتنے سیکنڈ ہوئے؟ 10 سیکنڈ۔ اتنی سی دیر نبی پاک کی صحبت اختیار کی۔ چلو 1 منٹ لگا لو، 1 منٹ لگا لو۔ نبی پاک کی صحبت اختیار کی، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، نام سنا آپ نے؟ جس کے مزار پہ جا کے اقبال بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کیوں بے ہوش ہوا ہے؟ کہا کہ یہاں سرکار کے انوار و تجلیات اتنی تیزی سے برس رہے تھے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکا۔ نبی پاک کے انوار و تجلیات اتنی تیزی سے برس رہے، وہ امام ربانی کہتے ہیں میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا ہے ساری دنیا کے اقطاب، ابدال، اغواس، غوث، ابدال، ساری دنیا کے ولی، عرفا، نجبا، عقبا، ابدال، اغواس، سارے ولیوں کی ساری زندگی کو ایک طرف رکھا جائے، ان کی عبادتوں کو، ان کی ریاضتوں کو، ان کے سجدوں کو، ان کی تلاوتوں کو، ان کی مراقبات کو، ان کے مشاہدات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور نبی پاک کے پاس آ کر اتنی دیر ٹھہر کر کلمہ پڑھ کر چلے جانے والے کو اور پھر اسی کلمے پر مرنے والے کو صحابی کہتے ہیں کہ اس کے ان 10 سیکنڈز کو یا اس 1 منٹ کو ایک طرف رکھا جائے کہ ساری دنیا کے اغواس، ابدال اور رفا، نجبا سے اگر یہ 10 سیکنڈ ایک طرف رکھ دیے جائے تو یہ 10 سیکنڈ پوری دنیا کے غوثوں پر بھاری ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ پوری دنیا کے غوثوں پر یہ 10 سیکنڈ بھاری ہے۔ کہا کیوں؟ سننا، کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب سننا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ جبریل کو رب نے اپنے فرشتوں میں سب سے بڑا مقام کیوں دیا ہے؟ پتہ ہے؟ امام قسطلانی لکھتے ہیں مواہب اللدنیہ کے اندر کہ جب جبریل امین کو پیدا کیا گیا نا تو جبریل جیسے پیدا ہوئے تو انہیں سرکار کا نور نظر آیا سامنے، تو انہیں نور نظر آیا تو جبریل کے دل کو بھا گیا، جبریل امین کے دل کو بھا گیا۔ تو جب جبریل امین کے دل کو وہ نور بھایا نا تو جبریل امین نے عرض کی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اس نور کی خدمت کرتا رہوں، ساری زندگی اس نور کی خدمت کرتا رہوں۔ تھوڑا سا رک جانا، میں اب نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ اب یہاں پر امام رازی نے بھی لکھا سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا کہ خلق جبریل لخدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا جبریل امین کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی خدمت کرنی، کہا بس اتنی وجہ ہے کہ سارے فرشتوں کے سردار، بس اب میں آنے لگا ہوں اپنی جگہ پر، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بن گئے کیونکہ انہوں نے سرکار کی سب سے زیادہ خدمت کی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہی وجہ ہے سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر بن گئے کہ انہوں نے سارے صحابہ سے رسول اللہ کی زیادہ خدمت کی۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ ہم علی علی بھی کرتے ہیں یا
مولا علی پاک. مولا علی پاک مولا علی پاک زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ. من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت. یہ کون ہے؟ سارے دعوت اسلامی والے ہیں. ہاں جی، کہتے دعوت اسلامی والے ناموس رسالت کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا چبلا تینوں کی پتہ ہے اے من سب نبیوں دے نعرے کون لا رہے؟ اے دعوت اسلامی دا ذمہ دار ہے. او پچھو ایک نوجوان نعرے لا رہے تاجدار ختم نبوت. اے کون لا رہا ہے؟ او جنہوں دنیا الیاس قادری کہندی ہے نا، انہیں صرف گلا نہیں کیتیا، صرف گلا نہیں کیتیا. اور رتی داڑھی والا بابا کہنا جی یہ دعوت اسلامی والوں کو چوک یہودی ڈالتا ہے. میں نے کہا تو نے ساری زندگی اپنے مریدوں کو لوٹ لوٹ کر ہی کھایا ہے. جسے دنیا الیاس قادری کہتی ہے نا، اس نے غازی ممتاز قادری جیسا مرید دیا ہے. تمہارے مریدوں میں کوئی ایک ایسا مرید ہے؟ ہاں اب باتیں سچی کرنی پڑی ہے اور محفل جمن لگی ہے. تمہارے مریدوں میں کوئی ایسا مرید ہے جس نے غازی تنویر قادری جیسا مرید دیا ہو؟ تمہارے مریدوں میں کوئی ایسا مرید ہے جس نے غازی یوسف قادری جیسا مرید دیا ہو؟ ہاں جی، غازی یوسف قادری خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہوئی ہے، میرے پاؤں چومتا ہے، کہتا ہے شاہ جی یہ جو کچھ میں نے کیا آپ کو بتا دوں، ذرا بتا دوں. ابھی زندہ ہے بندہ، یہ ادھر ننکانہ صاحب میں رہتا ہے، نمبر آپ کو دے دوں گا، جا کے پوچھ لینا. کہتا ہے شاہ جی میں جیل کے اندر پولیس والا تھا، جیل کے اندر میری ڈیوٹی تھی، میں پہرے دار تھا. تو جیل کے اندر وہ گستاخ رسول جو انگلینڈ سے آیا تھا اور وہ نبی پاک کو گالیاں دیتا تھا، یہ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، گالیاں دیتا تھا. کہا اتنے بڑے بڑے مولوی اور بھی سن. ہاں نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کہتے ہیں الیاس قادری کا ایک میں ہی مرید تھا. مجھے اکثر خواب میں آ کے میرے مرشد کہتے تھے گستاخ تیرے سامنے آسرا کیوں کر رہا ہے؟ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت. غازی یوسف قادری کہتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جب میں نے برس کھولا نا، پولیس والا تھا، کہتا ہے جب میں نے گولیاں چلائی نا، اکھاں بند کیتیاں تے تصور فیضانے مدینہ لے بابے دا کیتا ہے. اور اکھاں بند کر کے تصور، وہ جڑا بابا فیضانے مدینہ وچ نہیں بیٹھیا، ادھر تصور کیتا ہے تو میں پھر کھول دیتا ہے. اور میں نے کہا تمہارے اندر اتنی تپڑ ہے کہ تم اپنے مرید کو خوابوں میں آ کے کہو. اتنی تپڑ ہے تمہارے اندر کہ تم اپنے مرید کو خوابوں میں آ کے کہو. لوگ کہتے ہیں جی سلیم قادری میں بڑا درد تھا، عبد الوحید قادری، پتہ ہے آپ ان ناموں سے واقف نہیں ہیں، آپ نہیں واقف. کراچی کے اندر جتنی بھی مسجدیں دیوبندیوں وابیوں نے قبضہ کی، جس آدمی نے چھڑائی اس کا نام ہے سلیم قادری شہید. یہ ایسے جا کے لائن مارتا تھا اپنی انگلی سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ، ایسے لائن مارتا تھا، کہتا تھا اس باؤنڈری سے پیچھے پیچھے دیوبندی آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں آ سکتے، یا جو بھی اس سے آگے آئے گا تو سیدھا اتھے گولی کھائے گا. وہ جو بندہ تھا. اگرچہ میں اس بات کو نہیں، آپ کو نہیں ابھار رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں سلیم قادری میں اتنا درد تھا، عبد الوحید قادری میں اتنا درد تھا. آج بھی عبد الوحید قادری کی قبر پہ جاؤ، کراچی آؤ تو میں لے کر جاؤں گا، آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے.
آج بھی آتی. 4 سال کے بعد قبر کھلی. عبد الوحید قادری کے ہمارے پڑوسی تھے. 4 سال کے بعد قبر کھلی. بندہ انج لیٹے جویں مرے ہی نہیں ہے, مرے ہی نہیں ہے. آصف بھائی آپ کو پتا ہوگا. اور پانی اور خواب میں آ کے اپنے پڑوسیوں کو کہہ رہا ہے, اپنے پیر بھائیوں کو کہہ رہا ہے کہ یار میری قبر میں پانی آ گئے, میں نے تو شفٹ کروں. کدا مرید سی تے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرن لگا, غازی اے جنے غازی نے انہاں نوں درد جڑا ملیا ہے انہاں وچ تے درد سی نا, وہ غازی نے پھندے نوں ایتھے پایا تے ہسدیا پایا کہ نہیں پایا؟ بولو. غازی تنویر قادری آج بھی قید ہے اور اس کی تصویر آتی ہے, ایسے لگتا ہے دن بدن اس کی صحت بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ان کو جو اتنا درد آیا, جو غازی تنویر قادری ہے, غازی ممتاز قادری ہے, غازی یوسف قادری ہے اور سلیم قادری ہے, عبد الوحید قادری ہے, سلیم رضا ہے, ان کو جو اتنا درد آیا ہے, جو سنیت کا درد آیا, مسلک رضا کا درد آیا, ناموس رسالت کا درد آیا, ناموس صحابہ کا درد ان کے سینوں میں اٹھا, ناموس اہل بیت کا درد ان کے سینوں میں اٹھا, یہ خود ہی تو نہیں ہوا, کسی ڈالنے والے نے ڈالا ہے نا. شاہ جی انصاف کی بات کرنی چاہیے. میں ریاض قادری صاحب کا مرید نہیں ہوں, پھر کیا, میں نقشبندی مزاج کا آدمی ہوں, میں نقشبندی ہوں. میرا پیر آج بھی 7 مرچیاں کھا کے 24 گھنٹے گزارتا ہے. 7 مرچیاں کھاتا ہے, یہ ہری مرچی, اور 7 مرچی کھا کے یوں کرتا. اور آرام ہے, بیعت کسی کو نہیں کرتا. ہم نے بھی بڑی مشکل سے بیعت کی ان کی. تو بہرحال تو یہ سارا درد کہاں سے آیا, کتوں ہے, کن نے پایا ہے یہ درد سارا, کن نے پایا؟ آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو, نعرے لگا رہے ہو, تو یہ آپ سے کون کرا رہا ہے؟ میں کروا رہا ہوں, میں باتیں کر رہا ہوں, آپ کو یہ آ رہا ہے. تو ان کے اندر جو درد آیا ناموس رسالت کا, جو بھی الیاس قادری صاحب پر بھونکتا ہے نا, یا دعوت اسلامی پر بھونکتا ہے, یاد رکھنا. ہم کراچی میں بھی کہتے ہیں, باباگے دول کہتے ہیں, پنڈی میں بھی بیٹھ کے کہتے ہیں, پنڈی میں بھی کہتے ہیں, جو دعوت اسلامی پر بھونکتا ہے سمجھ جاؤ وہ اہل سنت کا غدار ہے, مخلص نہیں ہے, غدار ہے. اس کو اہل سنت سے پیار نہیں ہے. آج دیکھو 92 شعبہ جات میں دین کا کام ہو رہا ہے, 200 سے زائد ممالک میں دین کا کام ہو رہا ہے. تو بہرحال نسبت مصطفیٰ کی بات چل رہی تھی, تو یہ بھی تو سرکار کی نسبت ہے نا, یہ بھی سرکار کی نسبت ہے. کیا کہ نبی پاک کے سامنے ایک لمحے کے لیے, محدث حاجری واپس آ جائے, وہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے, بس میرا ٹائم پورا ہو گیا, پھر میں بات کو آخری اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, آخری 3-4 منٹ میں. پھر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کے سوالوں کے جواب عرض کر دوں گا. محدث حاجری کہتے ہیں کہ نبی پاک کو دیکھ کر جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم, کلمہ پڑھا, کہا کہ وہ نبی پاک کے سامنے چند لمحوں کے لیے آیا. کہا اللہ نے نبی پاک کے سینہ اطہر کے اندر اپنے وہ انوار و تجلیات رکھے. اب سننا, اپنے وہ انوار و تجلیات رکھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایمان والا سرکار کے سامنے آ جائے, ایک لمحے کے لیے سرکار اس کو اپنے رب کا قرب عطا فرما دیتے ہیں. اونچی بولو سبحان اللہ. خواجہ روی غریب نواز کہتے ہیں اپنے دیوان کے اندر میں 38 سال چلے کیتے نے. کتنے سال؟ 38 سال چلے کرن تو بعد ایک منزل سی جڑی حال نہیں ہو رہی سی, تو میں اپنے مرشد کو مراقبے میں عرض کی تھی, مرشد پاک اے میری منزل حال نہیں ہو رہی. تو مرشد پاک نے کیا, رات نو نبی پاک دی کچہری لگے گی نا تو اتھے آ جائیں, اتھے آ جائیں. کہتے میں پہنچ گیا وہاں پر, نبی پاک میرے مرشد پاک ایسے بیٹھے ہوئے تھے, خواجہ عثمان ہرونی, لوگ ہارونی پڑھتے ہیں, ہارونی نہیں ہرونی ہے,
یہ ہار ونی. تو کہتے ہیں وہ میرے مرشد پاک ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھے تھے، آگے نبی پاک تشریف فرماتے. میں نے اپنے مرشد پاک کو ایسے پیچھے جا کے بیٹھا، پیچھے ایسے میں نے مرشد پاک کے پاؤں مبارک پر ایسے ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا. مرشد پاک نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا صبر کر جا، سونے نو ذرا موج وچ تے آن دینا. نہیں سمجھے آپ؟ سونے میں موج وچ آن دے. سرکار قدر رحمت جب جوش میں آیا نا، عطا فرمانے لگے. تو عطا وہ عطا بھی پھر کبھی بیٹھو گے کوئی تصوف کی نشست ہوگی تو آپ کو عرض کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب سرکار عطا فرمانے لگے نا تو میں نے اپنے مرشد کے پاؤں میں پھر ہاتھ رکھا، تو میرے مرشد نے سرکار کے پاؤں پہ ایسے ہاتھ رکھا. میرا ہاتھ مرشد کے پاؤں پر، مرشد کا ہاتھ سرکار کے پاؤں. ادھر دیکھنا، نبی پاک نے یوں ایسے مڑ کے صرف ایسے آنکھ کے کنارے سے دیکھا. کہتے ہیں آنکھ، بعض لوگوں نے ترجمہ ایک ہی فارسی عبارت ہے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا. نہیں، زیادتی نہ کرو، میرے سونے کی آنکھ ٹیڑھی نہیں ہے. ہاں ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جس چٹائی کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے. اب بخاری شریف پڑھ رہے تھے، ترجمہ خود کرتے تھے استاد صاحب، عربی عبارت پڑھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے عربی عبارت. پڑھتے بخاری میں وہ مقام آئے. چلو ایک تمہیں ایمان افروز بات سنا دوں. وہ مقام آیا جہاں پہ وہ لکھا ہے کہ جی نبی پاک نے چٹائی پر آرام کیا، تو وہ چٹائی کے نشان، سننا اس بات کو، چٹائی کے نشان نبی پاک کے جسم اقدس پر رہ گئے. میں نے جب یہ عربی عبارت پڑھی تو استادوں نے روکا، کہا پتر رک. کہا جی، کہا ترجمہ سوچ سمجھ کے کرنا. میں نے کہا استاد جی آپ ہی کر دیں، میں نہیں کرتا. تو استاد صاحب نے کہا پتر نبی پاک نے چٹائی کو مبارک کیا. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ نبی پاک نے چٹائی کو شرف بخشا اور مبارک کر دیا، شرف بخشا. چٹائی نے سونے کے جسم اقدس کے بوسے لیے. نہیں سمجھ رہے ہو، عاشق مزاج لوگ نہیں ہو. سونے کے جسم اقدس کے بوسے لیے اور ان بوسوں کے نشان سونے کے جسم پر رہ گئے. تو یہ نہیں ترجمہ کریں گے ترچھی آنکھ سے دیکھا، نہیں. آنکھ کے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں آنکھ کے کنارے سے ایسے دیکھا، بس ایسے دیکھا. کہا خواجہ عثمان سے، کہا عثمان بیٹا جا، ہم نے تیرے مرید کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا. سننا ذرا سننا. کہتے ہیں 38 سال کے چلے ایک طرف اور سرکار کا نگاہ کو ایسے پھیر کر کنارے سے دیکھنا ایک طرف. 38 سال کے چلوں سے وہ نہیں ملا جو ایک نگاہ نے عطا فرما دیا. ذرا رکنا، ادھر رکنا. تو پھر وہ ابو بکر پاک جو یہ کہے سوڑا چہرہ تیرا ہوئے تے اکھاں میری ہونا، سوڑا چہرہ تیرا ہوئے تے اکھاں میری ہونا. میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. وہ صدیق اکبر پاک جو قیامت تک ٹکٹکی باندھ کر محبوب کے قدموں کو ایسے دیکھ رہا ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر، نبی پاک کا مزار ہے اور آپ کے مزار اقدس کی یہ آپ کے پاؤں مبارک کی جگہ اتھے حضرت صدیق اکبر دا سر ہے. اتھے اے پیرا نہیں جائی تے صدیق اکبر دا سر ہے. تے ساڑھے ہمارے اسلام میں اصول یہ کہ ایسے یوں سیدھا کر کے دفناتے ہیں. اب وہ سیدھی طرف نبی پاک کے پاؤں مبارک. نہیں سمجھے؟ صدیق اکبر ایسے کر کے وہ لیٹے تو جس طرف آپ کا آنکھیں قیامت تک لگی ہوئی ہے نا وہ سونے کے پاؤں مبارک ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ سوڑا ایک نگاہ پار کے تک لوے
تے سلطانوں نے ہند بنا دے رہے تے او صدیق اکبر جڑا قیامت تک سونے نو تک رہا ہے. اللہ. اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ یہ سارے جتنے بھی فائدے یہ سب نبی پاک کی نسبت کے. ہم نبی پاک کے خون کی بھی قدر کرتے. امام ربانی کہتے، سوال سوچ لو پھر 1-2 منٹ کی باتیں اور کر دیتے. امام ربانی کہتے کون ایسا بدبخت ہے جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت سے پیار کرنا جزو ایمان نہیں ہے، اہل بیت سے پیار کرنا کل ایمان ہے. اسی طرح صحابہ سے بھی پیار کرنا کل ایمان ہے. حدیث سنا دوں؟ بس سنو، حدیث سن لو. امام ربانی نے مکتوبات شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم وہی ہوگا جس کے دل میں میری اولاد اور میرے صحابہ دونوں کی محبت ہوگی. حدیث دکھانے کا پابند میں ہوں. جس کے دل میں میری اولاد کی بھی محبت ہوگی، میرے صحابہ کی بھی محبت ہوگی، وہ پل صراط کو ایسے چٹکی بجا کے کراس کر جائے گا، ایسے کراس کر. دوسری بات امام ربانی کہتے ہیں جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہوگی نا، مرتے وقت اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی. اونچا بولو سبحان اللہ. امام ربانی کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا میں نے دیکھا مسکرا رہے، تو میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے؟ کہا اسرائیل مجھے دولہا بنا کر لینے کے لیے آئے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ جو نبی کی آل سے جو میں پیار کرتا تھا نا، وہ جو چھوٹے چھوٹے سیدوں کے صحیح العقیدہ سیدوں، نام میں نہیں لیتا آج کل، صحیح العقیدہ سیدوں کے جن کا عقیدہ صحیح ہو، ان کے جو میں ہاتھ چومتا تھا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. آج اسرائیل بارات لے کر آئے ہوئے